حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جان کی قسم کھاتے ہیں، ولا امرک، آپ کے شہر کی قسم کھاتے ہیں، وہذا البلد الامین۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے کتنا بڑا شرف ہمیں عطا فرمایا اور کتنی بڑی نسبت ہمیں عطا فرمائی۔ آج ہم اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کس جگہ ذرا غور کیجئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمارے اخلاق کے اندر کہیں سے بھی دور دور تک یہ بات نظر نہیں آتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اخلاق میں غلام ہیں۔ ایک مسلمان کسی سیلون میں جاتا ہے بال بنوانے تو اس کو دنیا کے فلاں ہیرو، فلاں اور فلاں یاد آتے ہیں، لیکن دھوکے سے دھیان میں نہیں آتا ہے کہ ہم ذرا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو ذہن میں لائیں اور دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے۔ ایک آدمی اپنی گال بنواتا ہے، اپنا چہرہ بنواتا ہے، تو اس کو اس بات کا دھیان نہیں آتا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک کیسا تھا، چہرہ مبارک کیسا تھا۔ ہمارے حضرت اقدس پیر و مرشد مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ذرا گریبان میں جھانک کر تو سوچو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہے ہوں گے، ان کی شکل کیسی رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، فرض واجب اپنی جگہ رہنے دیجئے، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبوب کی محبت میں آدمی کا جی چاہنا چاہیے کہ محبوب کی جو ادا تھی وہ ادا ہماری زندگی کے اندر آئے۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، اپنی سواری سے اترے اور راستے کنارے اس طرح بیٹھ گئے جس طرح کوئی استنجا کرتا ہے۔ آپ نے استنجا نہیں کیا، لیکن اس طرح ہیئت بنا کر بیٹھ گئے جس طرح کوئی استنجا کرتا ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے تو استنجا نہیں کیا لیکن اس طرح بیٹھ گئے جس طرح کوئی استنجا کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم سب کے لاڈلے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر استنجا فرمایا۔ مجھے یہ جگہ یاد آ گئی، مجھے استنجا کا تقاضا نہیں تھا، لیکن جی چاہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فرمائے تھے تو جی چاہا کہ ان کی اداؤں کی نقل کر لی جائے۔ محبوب اس طرح بیٹھے تھے، دل میں آیا کہ چلو اس طرح بیٹھ لیتے ہیں۔ محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہم اپنا لباس بنواتے ہیں، کسی ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، کپڑا کا ناپ دیتے ہیں تو دنیا کے سارے لوگ یاد آتے ہیں، لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کبھی دھوکے سے دھیان آتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ٹیلر کو ناپ دے رہے ہیں تو نمونہ کپڑے میں کون ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح ہماری زندگی کا سارا نظام اتنا ابتر ہو گیا ہوا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بات چیت سے لے کر لباس و پوشاک، بال اور سارے نظام زندگی کے اندر دنیا کے ان لوگوں کا ہمیں دھیان آتا ہے جس پر خدا کا غضب نازل ہے یا جس پر خدا کا غضب نازل ہونے والا ہے، لیکن جو رحمت کی چادر جہاں ہے اور جہاں سے ہمیں شفاعت و سفارش ملنے والی ہے، جن کے ذریعے سے کل قیامت کے دن ہمیں جنت تک پہنچنے کا راستہ ملنے والا ہے، ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب یہ بات طے کریں، یہ عہد کریں کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور یہ غلامی 24 گھنٹے کی غلامی ہے۔ مسجد میں بھی ہم غلام ہیں، بازار میں بھی ہم غلام ہیں، راستہ چلتے ہوئے بھی ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم آٹو میں سوار ہیں تو بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بس میں سوار ہیں تو بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہوائی جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو، کہیں بھی ہم جنگل میں ہو یا آبادی میں ہو، ویرانے میں ہو یا کسی گلستان میں ہو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہم
दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह तबारक व ताला के बाद सबसे बड़ा किसी का मकाम है, बादज खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, अल्लाह तबारक व ताला के बाद अगर कोई हस्ती है और किसी को कोई दर्जा दिया जा सकता है, किसी को कोई मकाम दिया जा सकता है, किसी के ऊपर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, तो वो अल्लाह के सबसे बड़े लाडले हम सब के आका प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब हम अपना इस तरह जहन बनाएंगे तो हमारे अंदर से एहसास कमतरी खत्म होगी। हम जिसको अपना दुश्मन कहते हैं और हम जिसको अपना दोस्त कहते हैं, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब अपनी दोस्ती का दावा करते हैं, और दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे दुश्मनी करते हैं और हम उनको अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन जब बारी आती है तो लोग दुश्मन की अदाओं की नकल करता है और महबूब की अदा को छोड़ देता है। यह अजीब व गरीब बात है, अजीब व गरीब बात है। जब बारी आती है अदाओं के नकल की, तर्ज जिंदगी अपनाने की, नज़ाम जिंदगी की, तो हम दुश्मनों की नज़ाम जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर लाते हैं। जिसको अपना मुखालिफ समझते हैं उसकी पैरवी करते हैं, और जिसको हम अपना महबूब समझते हैं, जिसका हम अपने आप को गुलाम होने का दावा करते हैं, 100 बार दावा करते हैं, और इस दावे पर हम फख्र करते हैं, और एक ईमान वाले को फख्र भी करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है इत्तिबा की, जब बात आती है पैरवी की, तो यहीं पे पानी मर जाता है और यहीं पे जाके सर शर्म से झुक जाता है कि हम कहाँ चले गए। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। महबूब का नाम लेना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बड़े अदब की जरूरत है और बड़े तमीज की जरूरत है। खुदावंद कुद्दूस अपने फजल व करम से जो बेअदबियां हुई हो और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने में जो कोताहियां हुई हो, खुदावंद कुद्दूस अपने फजल से माफ फरमाए। 1000 बार बशोयम दहन जे मुश्क गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबी